نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. کہہ دیجئے، کہو، پناہ چاہتا ہوں میں رب کی صبح کے. فلق کے معنی صبح، فلق کے معنی اصلی پھاڑنا. فلق اللہ الصبح کے معنی ہیں اللہ نے رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کی، یعنی اندھیری کو ختم کر کے روشنی پیدا کر دی. یہ فلق. من شر ما خلق، برائی سے جو پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور برائی سے شب تاریکی جب وہ چھا جائے. وقب کے معنی چھا جانا، یعنی رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اس رات کی تاریکی سے کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں. ومن شر النفاثات، یہ ہے اصل. اور برائی سے پھونکنے والوں کی، کہاں پھونک مارتی ہیں؟ فی العقد، گروہ میں جو گنڈا بناتی ہیں یا جو تاگوں میں اور یا دھاگوں میں وہ گرے لگاتی ہیں، ان پہ پھونک مارتی ہیں. نفاسات کے معنی پھونک مارنے والے، عقد کے معنی گرے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور برائی سے چلنے والوں کی، جلنے والوں کو. حسد کا معنی جلنا. حاسدین اذا حسد، اور برائی سے جلنے والوں کی جب وہ حسد کرنے لگے. یہ ہے. تو پانچ مخالفین کا ذکر تھا اس صورت میں، چار کا، اور اگلی صورت میں پانچویں مخالف جو دشمن ہیں، اور اگلی صورت میں بڑے دشمن کا ذکر ہے. تو یہ بات چل رہی تھی کہ جادو کا اثر نبی پر بھی ہو سکتا ہے. تو معوذتین بتایا تھا میں نے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں معوذتین، وہ غلط ہے. واو کا زیر ہونا چاہیے، معوذتین یا معوذتان. تو معوذ جیسے مؤذن بولتے ہیں، غلط ہے. مؤذن نہیں ہوا کرتا، مؤذن. کیا ہے؟ مؤذن صاحب. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. تو غلط بولتے ہیں. تو وہاں بھی زال کا زیر ہونا چاہیے، مؤذن صاحب. چونکہ مؤذن اسم فاعل اور مؤذن اسم مفعول، یہ فرق ہے، کہ بہت بڑا فرق ہے. اور معوذتین اور معوذتین، معوذتین نہیں، معوذتین پناہ دینے والی. تو یہ دو صورتیں منتر ہیں، رقیہ ہیں، جھاڑ پھونک کے قبیل سے ہیں، اور دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی. اور ان دونوں کا واقعہ یہ تھا کہ لبید جو منافق یہودی ہے، اس وقت زمانے میں تھا یہودی، اس کی لڑکیوں نے، بیٹیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس سے آپ کو مرض جیسی حالت عارض ہو گئی تھی، یعنی پیش آ گئی تھی. ایسے رہتے تھے آپ جیسے کوئی طبیعت خراب بیمار سے رہتے ہیں. تو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی اور آپ کو سحر کا موقع بتلا دیا. موقع کا مطلب یعنی جس جگہ پر جادو کیا گیا ہے وہ جگہ بتلا دی، کس کس چیز میں، کس کے ذریعے سے کس نے جادو کیا ہے، اور وہ کہاں لٹکا رکھا ہے جادو. اللہ نے یہ سب جگہ بتا دی. وہاں سے مختلف چیزیں نکلی. جب وہاں دیکھا ایک تانت بھی نکلی، اس تانت میں 11 گیرے لگی ہوئی تھی. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ صورتیں پڑھنے لگے
اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ 5 آیتیں پہلی صورت میں اور 6 آیتیں دوسری صورت میں، تو 11 آیتیں دونوں صورتوں میں۔ ایک ایک آیت پڑھی، ایک ایک گرہ کھلی۔ جب دونوں صورتیں پڑھ دی تو 11 گرہیں جو جادو کی تھی وہ کھل گئی، آپ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ تو سحر جادو کا اثر یہ نبی پر بھی ہو سکتا ہے، نبوت کے منافی نہیں ہے، چونکہ سحر اسباب طبعیہ کے اثر سے ہوتا ہے۔ جیسے بخار آ گیا تو ہر آدمی کو آ جاتا ہے، پیغمبر کو بھی آ جاتا ہے، چونکہ جسمانی اعتبار سے بخار آتا ہے تو جسم نبی کا بھی ہوتا ہے، تو جیسے نبی کو بخار آ جاتا ہے ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ سحر نبی کے اوپر اتنا اثر نہیں کر سکتا کہ نبوت کے کاموں میں متاثر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف جسمانی عوارض پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر ہوا تھا کہ ایک کام نہیں کیا اور خیال رہا کہ کر لیا ہے، ایسا محسوس دیتا تھا، اور طبیعت بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ ان صورتوں کے فضائل مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج رات اللہ نے مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں، یعنی ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئی۔ کیا ہیں وہ؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ان صورتوں کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو۔ عام طور پر رات کو سوتے وقت تو پڑھ لیتے ہیں، صبح کو یاد نہیں رہتا، صبح کو پڑھتے نہیں، لیکن جب کوشش کریں گے 1-2 مرتبہ پھر صبح کو بھی۔ جب رات کو سو تب بھی پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور جب اٹھو صبح کو جب بھی پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، لہذا نماز کے بعد بھی پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیرتے تھے۔ میرا معمول یہ ہے، میں اکثر مغرب کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھتا ہوں، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر بدن پر دم کرتا ہوں۔ لہٰذا ایسا کر لیا کرو کہ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھ لو، فجر کی سنتوں میں پڑھ لو، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیا کرو۔ 4 مخالف جن کے شر سے اس صورت میں پناہ چاہنے کا حکم ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت کے لیے نگراں فرشتے مقرر کیے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے باری باری آنے والے فرشتے انسان کے آگے پیچھے لگا رکھے ہیں، جو بحکم الہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک شخص چل رہا ہے، ایک بڑے درخت کے نیچے سے گزرا کہ اس کی بڑی شاخ گری اور وہ بال بال بچ گیا۔ تو یہ کس نے بچایا جو بال بال بچ گیا؟ یہ کس نے بچایا؟ بحکم الہی فرشتے نے بچایا۔ کس نے بچایا اس کو؟ فرشتے نے بچایا۔ دوسرا شخص جا رہا تھا کہ گڈھا سامنے آ گیا اور وہ ایک دم چوکن نہ ہو کر رک گیا، تو گڈھے میں گرنے سے کس نے بچایا ہے؟ وہ جو فرشتے لگا رکھے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں اللہ کے حکم سے، اس فرشتے نے بچایا۔ اسی طرح ملائکہ انسان کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں، اور ایسا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، فرشتہ بچاتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا فرشتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے تاکہ وہ فرشتوں کو حکم دیں اور وہ مخلوقات کی آفات سے بچا لیں۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، اللہ کی پناہ چاہو۔ ایک تو یہ ہوئی، یہ مطلب ہے قل اعوذ برب الفلق کا۔